بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابراہیم بن ادھم سے کون واقف نہیں؟ اسلام کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ آپ کی پرہیزگاری اور زہد و تقوی کے واقعات سے تاریخ بھری ہوئی ہے۔ ان کا یہ زہد و تقوی، یہ پرہیزگاری ان کے والد سے ان کو ورثے میں ملی۔ آج آپ کے والد ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں گی۔ یہ واقعہ آپ کی اللہ سے محبت اور اللہ کے خوف کی عکاسی کرتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ادھم رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں رہتے تھے۔ ایک دن بخارا کے باغات کی طرف سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ نہر کے کنارے جو باغات کے اندر سے نکلتی تھی بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ اتنے میں آپ نے دیکھا اس نہر میں ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ نے سوچا اسے کھا لینے میں کوئی حرج نہیں، چنانچہ اٹھا کر کھا لیا۔ جب کھا چکے تو دل میں ندامت محسوس ہوئی کہ میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہ لی اور سیب کھا لیا۔ چنانچہ سوچا باغ کے مالک کو جا کر بتا دیں تاکہ سیب ان کے لیے حلال ہو جائے۔ باغ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ملازم کے آنے پر اس سے کہا باغ کے مالک سے ملوا دو۔ اس نے بتایا کہ باغ کا مالک ایک عورت ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے ملاقات کروا دو۔ چنانچہ آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ سنایا۔ خاتون آپ کی ایمانداری سے نہایت متاثر ہوتے ہوئے بولی، نصف باغ تو میرا ہے اور نصف بادشاہ کا ہے، اور وہ یہاں نہیں ہوتے بلکہ وہ بلخ کے بادشاہ ہیں۔ میں خوشی سے سیب کا نصف حصہ آپ کو معاف کرتی ہوں۔ نصف سیب کی معافی کے بعد آپ نے بلخ کی جانب سفر کا آغاز کر دیا، جو بخارا سے 10 دن کی مسافت پر تھا۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی ہے۔ آپ نے سپاہی سے کہہ کر بادشاہ کی سواری رکوائی اور سیب کا قصہ بادشاہ کے گوشے گزار کر دیا اور نصف سیب کی معافی کے طالب ہوئے۔ بادشاہ حد درجہ حیران ہوا کہ وہ صرف نصف سیب کی معافی کے لیے بخارا سے ایک مشکل سفر کر کے آئے ہیں۔ اس نے آپ سے میل ملاقات کو بڑھانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ میں ابھی تو کچھ نہیں کہتا، کل میرے محل تشریف لائیے۔ اس بادشاہ کی ایک نہایت حسین و جمیل بیٹی تھی اور بڑی عبادت گزار تھی۔ اس کے لیے کئی شہزادوں کے پیام آئے تھے، مگر وہ کسی نیک اور پرہیزگار شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ بادشاہ نے محل واپس آ کر تمام ماجرا اپنی بیٹی کو سنایا اور کہا میں نے ایسا پرہیزگار شخص آج تک نہ دیکھا۔ اب تم بتاؤ کیا کہتی ہو؟ کیا ایسے پرہیزگار اور نیک شخص سے نکاح کرو گی؟ شہزادی تو خود کی تمام ماجرا سن کر متاثر ہوئی تھی۔ وہ اس نکاح کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ جب دوسرے دن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے کہا نصف سیب کی معافی کے لیے آپ کو میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، اور اگر آپ راضی نہ ہوں گے تو میں نصف سیب معاف نہ کروں گا۔ ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کمال انکار کے بعد چاروں ناچار نکاح کرنا منظور کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے شہزادی سے آپ کا نکاح کر دیا۔ جب ادھم رحمۃ اللہ علیہ خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا لڑکی نہایت آراستہ و پیراستہ ہے، اور وہ مکان بھی جہاں وہ موجود تھے نہایت قیمتی سامان سے مزین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سب سخت ناگوار گزرا۔ آپ ایک گوشے میں جا کر عبادت میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ اسی حالت میں صبح ہو گئی اور متواتر 7 راتیں اسی طرح گزر گئیں۔ سلطان نے بھی ابھی تک نصف سیب معاف نہ کیا تھا، اسی لیے آپ بادشاہ کو یاد دہانی کرانے کے لیے اس کے پاس پہنچے اور کہا آپ کے کہنے کے مطابق میں نے شہزادی سے نکاح کر لیا ہے، آپ مجھے وہ نصف سیب اب معاف کر دیں۔ بادشاہ نے کہا جب تک آپ کا میری بیٹی سے اجتماع نہ ہوگا اس وقت تک میں معاف نہ کروں گا۔
آخر کار شب ہوئی اور ادھم نصف سیب کی معافی کے لیے بیوی سے اجتماع پر مجبور ہو گئے۔ پھر آپ نے غسل کیا، نماز پڑھنے بیٹھ گئے۔ آپ کی کیفیت میں بے چینی اور اضطراب تھا۔ آخر چیخ مار کر مصلی پر سجدے میں گر پڑے۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ لوگوں نے جب آپ کو اٹھایا تو دیکھا آپ مردہ حالت میں تھے۔ در حقیقت آپ کی پرہیزگاری اور اللہ کا خوف آپ کو اس شان و شوکت، تکلفات اور خوبصورت بیوی کے ہونے کو برداشت نہ کر سکا۔ آپ اللہ کی محبت میں ان چیزوں کے حائل ہونے پر دل برداشتہ ہو گئے۔ غم اتنا بڑھا کہ اس دار فانی سے ہی کوچ کر گئے۔ بعد ازاں اس شہزادی سے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ چونکہ آپ کے نانا کا کوئی بیٹا نہ تھا، اسی لیے سلطنت آپ کے حصے میں آئی۔ آپ کے سلطنت چھوڑنے کا واقعہ مشہور ہے۔ اس کی اصل وجہ بھی یہی بات تھی۔